بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کتاب قصص القرآن، جلد سوم، پارٹ نمبر 8، پیج نمبر 85۔ تورات کے ان بیان کردہ واقعات کی تصدیق تاریخ کے روشن صفحات اس طرح کرتے ہیں کہ تقریباً 635 قبل مسیح ایران میں قبائلی طرز حکومت رائج تھا، اور ایران دو حصوں پر تقسیم تھا جہاں دو چھوٹی چھوٹی ریاستیں قائم تھیں۔ ان میں سے شمال مغربی حصہ میڈیا مادہ یا ماد کہلاتا تھا، اور جنوبی حصہ پارس کے نام سے موسوم تھا، مگر اس دور میں چونکہ بابل و نینوا کی حکومتیں زبردست اور قاہر حکومتیں تھیں، اس لیے یہ دونوں ریاستیں نینوا کی حکومت کے زیر اثر اور ماتحت سمجھی جاتی تھیں۔ لیکن جب 612 قاف میم نینوا تباہ ہو گیا اور آشوری حکومت کا خاتمہ ہو گیا تو اگرچہ میڈیا کو آزادی نصیب ہو گئی اور وہاں قومی حکومت کے جذبات ابھرنے لگے اور ایک حکمراں شاہی خاندان بھی پیدا ہو گیا، تاہم پارس اور میڈیا دونوں ریاستوں کو آزاد سلطنت قائم کر لینے کی جرأت نہ ہو سکی اور بابری حکومت کو بے حد فروغ ہو گیا۔ گویا نینوا کی تباہی نے بابل کی طاقت کو بہت بڑی شہنشاہیت میں تبدیل کر دیا، جس کے سامنے یہ ریاستیں بے اثر ہی رہیں۔ یہ کیفیت 560 تک رہی، لیکن 559 قاف میم میں اچانک میڈیا کے رئیس کمبوچا کیق باد، پہلے کاف باریک ہے، دوسرا جو ہے وہ موٹا ہے، کیق باد کے جانشین کے عرش خورس نے غیر معمولی حالات کے ساتھ ظہور کیا، اور چند ہی روز میں میڈیا اور فارس کی ریاستوں نے برضا رغبت اس کو اپنا واحد شہنشاہ تسلیم کر لیا۔ وہ بغیر کسی خون ریزی کے ایشیائے کوچک کے تمام علاقوں کا زبردست اور خود مختار شہنشاہ بن گیا۔ اہل فارس اس کو کے عرش اور گورش کہتے ہیں، لیکن یہ یونانی میں سائرس اور عبرانی میں خورس اور عربی میں کی خسرو کے نام سے مشہور ہے۔ کہ عرش کے ظہور سے یونانی اور یہودی دو قومیں خصوصیت کے ساتھ متعارف ہیں، اس لیے کہ ان دونوں قوموں پر اس کی حکومت کا موافق اور مخالف حیثیت سے نمایاں اثر پڑا، اور یہود کے لیے تو اس کا عروج و ظہور خوشحالی، آزادی اور امن و اطمینان کا بہت بڑا سبب بنا۔ اسی لیے وہ اس کی شخصیت کو بہت زیادہ اہمیت دیتے ہیں، اور ان کے انبیاء کے صحیفوں میں اس کو خدا کا چرواہا، مسیح اور بنی اسرائیل کا نجات دہندہ کہا گیا۔ مگر اہل عرب قبل از اسلام اس کی شخصیت سے زیادہ متعارف نہیں تھے، اور بعد از اسلام جب مسلمانوں نے ایران کو فتح کیا تب بھی ان کو اس کی شخصیت کے تعارف سے اس لیے واسطہ نہیں پڑا کہ یہ ایران کے دور اول کا ہیرو ہے، اور مسلمانوں کی فتوحات کا تعلق تمام تر ایران کے تیسرے دور سے متعلق ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ان کے ہاں اس کے نام اور شخصیت کے تعین میں بھی اختلاف نظر آتا ہے۔ چنانچہ بعض مورخین عرب نے اس کو بہمن بن اسفندیار کہا ہے، اور بعض نے ذوالقرنین کی شخصیت پر بحث کرتے ہوئے اس کا نام قیق باد بیان کیا ہے۔ حالانکہ ایران و یونان کے وہ مورخین جو کہ عرش کے معاصر ہیں، قیق باد کمبوچا اس کے باپ اور اس کے بیٹے کا نام بتاتے ہیں، اور بعض عرب مورخین نے اس کو مہر اسب بن کشاسب بتایا ہے۔ یہ مسئلہ ذوالقرنین کی بحث میں زیادہ واضح کیا جائے گا۔ غرض جب گورش یا خورس میڈیا، مابات اور پارس دونوں ریاستوں کو ملا کر ایک زبردست اور خود مختار بادشاہ ہو گیا تو یہ وہ وقت ہے کہ بابل کے تخت سلطنت پر بنو کد نظر بخت نصر کا ایک جانشین بیل شازار سریر آرائے سلطنت تھا۔ یہ بادشاہ بخت نصر کی طرح اگرچہ جری اور بہادر نہیں تھا، مگر ظلم اور عیاشی میں اس سے بھی آگے تھا، حتیٰ کہ خود اس کی اپنی رعایا اور اس کے اعمال بد سے سخت پریشان اور اس کے ظلم سے عاجز اور ہر وقت انقلاب کی خواہاں رہتی تھی۔ اور یہ وہ زمانہ تھا جب کہ حضرت دانیال اپنی الہامی پیش گوئیوں، کریمانہ اخلاق عالی صفات اور غیر معمولی فہم و فراست کی وجہ سے پبلک میں اس قدر مقبول تھے کہ حکومت کے نظام کار میں دخیل اور مشیر بن گئے تھے۔ انہوں نے بیل شازار کو ہر چند سمجھایا اور بدعمالیوں سے روکا اور ڈرایا، مگر اس پر مطلق اثر نہ ہوا، اور ایک دن اس نے یہ نوبت پہنچا دی کہ اپنی محبوبہ کے اصرار پر یروشلم کے مقدس ظروف کو جو بخت نصر لوٹ کر لایا تھا مجلس نشاط میں منگوا کر ان میں شراب پی اور ان کی توہین کی، مگر ابھی وہ شراب نوشی میں مشغول ہی تھا کہ اس نے شمع کافوری کی روشنی میں یہ منظر اپنی آنکھ سے دیکھا کہ بغیر کسی شکل و صورت کے سامنے آئے ہوئے ایک ہاتھ غیب سے ظاہر ہوا، اور اس نے محل کی دیوار پر چند جملے لکھ دیے۔ یہ دیکھ کر بادشاہ پر بہت ہیبت طاری ہو گئی۔ اس نے فوراً نجومیوں، کاہنوں اور جوتشیوں، بڑے بڑے عقلاء حکما کو جمع کیا اور ان سے اس واقعہ کو نقل کر کے تحریر کا مفہوم معلوم کرنا چاہا، لیکن کوئی اس عقدہ کو حل نہ کر سکا، اور وہ بھی بادشاہ کی طرح حیران رہ گئے۔ تب ملکہ نے کہا کہ آپ اس برگزیدہ انسان دانیال کو بلائیں، جس کی باتیں ہمیشہ سچی ہوتی ہیں اور جو اپنے اعمال و کردار میں بے نظیر انسان ہے، وہی اس کو حل کر سکتا ہے۔ حضرت دانیال دربار میں پہنچے تو بادشاہ نے واقعہ نقل کیا اور کہا کہ اگر تم اس کو حل کر دو تو میں تم کو دولت و ثروت سے مالا مال کر دوں گا۔ دانیال نے ہنس کر خوب جواب دیا کہ مجھے بادشاہ کی دولت درکار نہیں ہے، میں بغیر کسی عوض بادشاہ کے اس عقدہ کو حل کروں گا۔ اے بادشاہ، گوش و ہوش سے سن،
خدا نے تجھ کو قوت اور دولت دونوں سے حصہ وافر عطا فرمایا اور نبیوں کی اولاد تیرے حوالے کر دی، مگر تو نے خدا کا شکر ادا نہ کیا اور جس نے کرداری کی توقع تجھ سے ہو سکتی تھی وہ تو نے پوری نہ کی، اور حد یہ ہے کہ تو نے مجلس نشاط میں یروشلم کے ظروف کی توہین کر کے تو گویا یروشلم کے خدا کو چیلنج کیا، چنانچہ اس کی جانب سے تجھ کو وہ جواب ملا جو تو نے نوشتہ میں دیکھا۔ نوشتہ کہتا ہے کہ ہم نے تجھ کو وزن کیا مگر تو پورا نہ اترا اور کم نکلا، ہم نے تیری حکومت کا حساب کیا اور اس کو تمام کر ڈالا، اور ہم نے تیری حکومت پارا پارا کر کے فارس اور میڈیا کے بادشاہ کو بخش دی۔ نوشتہ کے الفاظ یہ ہیں: متا متا تقیل او قیرئی سین، دانی ایل کی کتاب باب 65 آیات 25 تا 28۔ چنانچہ اس واقعے کو چند دن بھی نہ گزرے تھے کہ بابل کی رعایا نے چند افسروں کو اس بات پر آمادہ کیا کہ وہ خورس کے پاس جائیں اور اسے عرض کریں کہ آپ کی ایمانداری، عدل و انصاف، رعایا پروری کی شہرت نے ہم کو مجبور کیا ہے کہ ہم آپ کو دعوت دیں اور ہم آپ کو بیل شانزار کے مظالم سے نجات دلا کر اپنی رعایا بنا لیجئے۔ خورس کے پاس یہ وفد اس وقت پہنچا جبکہ وہ مشرق کی مہم سر کرنے میں مشغول تھا۔ اس نے وفد کی درخواست کو سنا اور قبول کیا اور مشرقی مہم سے فارغ ہو کر بابل پہنچا اور اس کی مستحکم اور ناقابل تسخیر ہونے والی دوہری شہر پناہ کو منہدم کر کے حکومت بابل کا خاتمہ کر دیا۔ تمام رعایا کو امن دے کر ان کو بیل شازار کے مظالم سے نجات دلائی، جس کا بابل کی رعایا نے بے حد شکریہ ادا کیا اور بخوشی اس کی اطاعت قبول کر لی۔ تاریخ کے یہ واقعات حوالہ جات ذوالقرنین کی بحث میں مفصل بیان ہوں گے۔ جب خورس بابل کے شہر میں فاتحانہ داخل ہوا تو دانیال نے اس کو تورات، صحف انبیاء کی وہ پیش گوئیاں دکھائیں جو حضرت یسیہ اور حضرت یرمیاہ نے یہود کو غلامی سے نجات دلانے والی ہستی کے متعلق کی تھیں۔ خورس ان کو دیکھ کر بے حد متاثر ہوا اور اس نے اعلان کر دیا کہ تمام یہود آزاد ہیں کہ وہ ملک شام و فلسطین کو واپس چلے جائیں اور وہاں جا کر خدا کے مقدس گھر یروشلم بیت المقدس اور اس کے ہیکل مسجد کو دوبارہ تعمیر کریں اور اس سلسلہ کے تمام اخراجات سرکاری خزانہ سے ادا کیے جائیں، اور یہ بھی اعلان کیا کہ یہی دین حق ہے اور یروشلم کا خدا ہی سچا خدا ہے۔ عزرا کی کتاب میں ہے کہ اگرچہ خورس کی بدولت یہود کو دوبارہ آزادی اور خوشحالی نصیب ہوئی اور ہیکل کی تعمیر بھی شاہی خزانہ سے شروع ہو گئی، مگر ابھی تکمیل نہیں ہوئی تھی کہ خورس کا انتقال ہو گیا اور اس کا بیٹا کی قباد کمبوچا میں بھی جلد مر گیا۔ تب 8 سال کے اندر ہی دارا جو خورس کا چچا زاد بھائی تھا اس کا جانشین ہوا۔ اس درمیان میں بعض مخالف افسروں نے یروشلم کی تعمیر کو حکماً روک دیا۔ تب حجی نبی اور زکریا نبی نے دارا کے دربار میں ایک مراسلہ بھیجا جس میں تعمیر بیت المقدس کے متعلق لکھتے ہوئے اس کو بتایا تھا کہ سرکاری دفتر میں خورس کا وہ حکم نامہ ضرور موجود ہوگا جس میں بیت المقدس کی تعمیر کا حکم اور خزانہ شاہی سے اخراجات کا ذکر کیا گیا ہے۔ آپ اس کو نکلوائیں اور اپنے متعلقہ افسروں کو حکم دے کہ جو بھی اس کی تعمیر میں حائل ہو رہے ہیں ان کو روک دیں تاکہ ہم باطمینان اس کی تعمیر کر سکیں۔ چنانچہ دارا نے جب خورس کا حکم نامہ دفتر سے طلب کیا تو اس میں یہ تحریر تھا: خورس بادشاہ کی سلطنت کے پہلے سال مجھ خورس بادشاہ نے خدا کے گھر کی بابت جو یروشلم میں ہے یہ حکم کیا کہ وہ گھر اور وہ مکان جہاں قربانیاں کرتے ہیں بنایا جائے اور اس کی بنیادیں مضبوطی سے ڈالی جائیں اور خرچ بادشاہ کے خزانہ سے دیا جائے، اور خدا کے گھر کے سنہرے روح پہلے برتن بھی جنہیں بنو کد نظر یروشلم کی ہیکل سے نکال لایا اور بابل میں لا رکھا سو پھیر دیے جائیں اور یروشلم کے ہیکل میں اپنی اپنی جگہ رکھ دیے جائیں، یعنی خدا کے گھر میں رکھ دیے جائیں۔ عزرا باب 6 آیات 1 تا 5۔ بس اس حکم کے مطابق دارا نے یروشلم کی تکمیل کا حکم دیا اور افسروں کو سختی کے ساتھ روک دیا کہ کوئی اس میں ہرگز مزاحم نہ ہو، اور یروشلم اور خدائے یروشلم کے ساتھ اپنی اور اپنے پیش رو کی عقیدت کا ان الفاظ میں اظہار کیا: میں ایک اور حکم کرتا ہوں، جو شخص اس فرمان کو ٹال دے اس کے گھر پر سے کوئی لٹھا کھینچ کر نکالا جائے اور وہ کھڑا کیا جائے اور اس پر پھانسی دیا جائے، اس بات کے لیے اس کا گھر کوڑے کا ڈھیر کر دیا جائے۔ پھر وہ خدا جس نے اپنا نام دہان رکھا ہے سب بادشاہوں اور لوگوں کو جو اس حکم کو بدل دے، خدا کا وہ گھر جو یروشلم میں ہے بگاڑنے کو ہاتھ بڑھاتے ہوں غارت کریں۔ میں دارا حکم دے چکا، اس پر جلد عمل کرنا چاہیے۔ باب 6 آیت 11-12۔ چنانچہ جلد ہی حجی اور زکریا انبیاء بنی اسرائیل کی نگرانی میں دارا کے نہر پار کے صوبہ دار تنتی اور مشتر بوزنی اور ان کے رفقا نے اس تعمیر کو مکمل کرا دیا۔ عزرا کی کتاب میں ہے: چنانچہ انہوں نے اسرائیل کے خدا کے حکم کے مطابق فارس کے بادشاہ خورس اور دارا اور تحششتا کے حکم کے
مطابق تعمیر کی اور کام کو انجام تک پہنچایا۔ باب 6 آیت 13-14۔ یہود بن اسرائیل کو اب پھر ایک بار امن اطمینان نصیب ہوا اور انہوں نے ارض یہودہ میں دوبارہ اپنی حکومت کو استوار کیا، اور چونکہ شاہ بابل نے تورات کے تمام نسخوں کو بھی جلا کر خاک کر دیا تھا اور 70 برس تک وہ خدا کی اس کتاب سے محروم رہے تھے، اس لیے ان کے اصرار پر حضرت عزیر عزرا نے اپنی یادداشت سے ازر 9 اس کو تحریر کیا۔ شرارت یہود کا دوسرا دور۔ یہود کی قومی خصائل و عادات سے متعلق کافی معلومات کے بعد آپ کے لیے یہ بات حیرت انگیز نہیں ہو سکتی کہ اتنی سخت ٹھوکر کھانے اور ذلت و رسوائی کی عبرتناک سزا کو برداشت کرنے کے باوجود جن کی تفصیلات ابھی سپرد قلم ہو چکی، ان کے چشم عبرت اور گوش حق نوش میں کوئی حرکت پیدا نہیں ہوئی، اور ان کی حالت اس آیت کا مصداق ثابت ہوئی: لہم قلوب لا یفقہون بہا ولہم اعین لا یبصرون بہا ولہم آذان لا یسمعون بہا۔ یعنی آہستہ آہستہ انہوں نے پھر ظلم و فساد، بغاوت و سرکشی پر کمر باندھ لی اور گزشتہ بد اخلاقیوں اور بد کرداریوں کا مظاہرہ شروع کر دیا۔ کچھ یہ بھی نہیں تھا کہ ان کو کوئی سمجھانے اور تنبیہ کرنے والا نہیں تھا، کیونکہ خدا تعالیٰ کے سچے پیغمبروں کا سلسلہ ان میں جاری تھا، اور وہ ان کو سیدھی راہ پر لگانے اور بری راہ سے بچانے کے لیے برابر پند و نصیحت اور موعظت و بصیرت کا حق ادا کرتے رہتے تھے، مگر ان کے قومی مزاج کا توازن اس درجہ خراب ہو چکا تھا کہ ان پر کسی اچھی بات کا اثر ہی نہیں ہوتا تھا، اور بادشاہ سے لے کر رعایا تک سب ایک ہی رنگ میں رنگے ہوئے تھے، اور وہ پیغمبر ان حق کا مذاق اڑاتے، باطل کوشی کو شیر مادر سمجھتے اور اپنی حرکات بد پر شرمندہ ہونے کی بجائے فخر کرتے رہتے تھے۔ پھر صورتحال اس حد پر جا کر بھی ختم نہیں ہوئی، بلکہ اسی درمیان میں ایک ایسا ہوش ربا حادثہ پیش آ گیا جس نے یہود کی دنائیت اور باطل کوشی کو دوست دشمن دونوں کی نگاہ میں بخوبی روشن کر دیا۔ حضرت یحییٰ علیہ السلام کا قتل۔ اس ہوش ربا حادثہ کی تفصیل یہ ہے کہ انبیاء بنی اسرائیل میں سے یہ عہد حضرت یحییٰ کی تبلیغ و دعوت کا عہد تھا، اور ارض یہودیہ میں حضرت یحییٰ کے مواعظ کا یہ اثر ہو رہا تھا کہ بنی اسرائیل کے قلوب مسخر ہوتے جاتے تھے، اور وہ جس جانب بھی نکل جاتے تھے جماعت کثیر ان پر پروانہ وار نثار ہونے لگتی تھی۔ ادھر تو یہ حالت تھی، اور دوسری جانب یہود کا بادشاہ ہیرودیس نہایت ہی بدکار اور ظالم تھا۔ وہ یہ حضرت یحییٰ کی مقبولیت دیکھ دیکھ کر لرزہ براندام تھا اور خوف کھاتا تھا کہ کہیں یہود کی بادشاہت میرے ہاتھ سے نکل کر اس مرد ہادی کے پاس نہ چلی جائے۔ سوئے اتفاق کے ہیرودیس کے سوتیلے بھائی کا انتقال ہو گیا۔ اس کی بیوی بے حد حسین تھی، اور ہیرودیس باوج ہونے کے علاوہ اس کی اللاتی بھتیجی بھی تھی۔ ہیرودیس اس پر عاشق ہو گیا اور اسے عقد کر لیا۔ چونکہ یہ عقد اسرائیلی ملت کے خلاف تھا، اس لیے حضرت یحییٰ نے سر دربار اس کو اس حرکت پر ملامت کی اور خدا کے خوف سے ڈرایا۔ ہیرودیس کی محبوبہ نے یہ سنا تو غم و غصہ سے بے تاب ہو گئے اور ہیرودیس کو آمادہ کیا کہ وہ یحییٰ کو قتل کر دے۔ ہیرودیس اگر اس نصیحت سے خود بھی بہت برا فروختہ تھا مگر اس ارادہ میں متعمل تھا، لیکن محبوبہ کے اصرار پر اس نے حضرت یحییٰ کا سر قلم کر کے تشت میں رکھ کر اس کے پاس بھجوا دیا۔ سخت حیرت کا مقام ہے کہ حضرت یحییٰ کی محبوبیت عام کے باوجود کسی اسرائیلی کو یہ جرأت نہیں ہوئی کہ ہیرودیس کی اس ملعون حرکت پر اس کو روکے یا ملامت کرے، بلکہ ایک جماعت نے اس کے اس ملعون عمل کو بنظر استحسان دیکھا۔ اب حضرت یحییٰ کی شہادت کے بعد حضرت عیسیٰ کی دعوت تبلیغ کا وقت آ گیا، اور انہوں نے علی الاعلان یہود کی بدعت، مشرکانہ رسوم، ظالمانہ خصائل اور بددینی کے خلاف جہاد لسانی شروع کر دیا۔ یہود میں یہ صلاحیت کہاں تھی کہ وہ امر حق پر لبیک کہتے، چنانچہ مختصر سی تعداد کے ماسوا بھاری اکثریت نے ان کی مخالفت شروع کر دی۔ اسی درمیان میں نبطی بادشاہ حارس نے، جو ہیرودیس کی پہلی بیوی کے رشتہ سے اس کا خسر تھا، اس پر چڑھائی کر دی اور سخت کشت و خون کر کے ہیرودیس کو ہزیمت فاش دی، جس نے ہیرودیس کی قوت کا خاتمہ کر دیا۔ تاہم یہودیہ کی ریاست رومیوں کے بل بوتے پر قائم رہی۔ اس وقت اگرچہ عام طور پر یہود یہ کہتے تھے کہ ہیرودیس اور اسرائیلیوں کو یہ ذلت و ہزیمت حضرت یحییٰ کے خون ناحق کی پاداش میں پیش آئی، لیکن اس کے باوجود انہوں نے اس حادثہ سے کوئی سبق نہیں لیا اور وہ اپنے ظالمانہ مقاصد سے باز نہ آئے۔ حضرت عیسیٰ کی مخالفت میں بغض و عناد کے ساتھ سرگرم رہے تا ان کا شاہ یہود یہ پلاٹ سے ان کے قتل کی اجازت حاصل کر کے ان کا محاصرہ کر لیا، مگر خدا تعالیٰ نے ان کے ارادوں کو ناکام بنا کر حضرت عیسیٰ کو زندہ آسمان پر اٹھا لیا۔ تاریخ طبری جلد 2 صفحہ 1 تا 45۔ پاداش عمل آخر 17 تا 45۔ پاداش عمل آخر پاداش عمل سامنے آئی اور اب
خود یہودیوں کے باہم خانہ جنگی شروع ہو گئی۔ وجہ یہ پیش آئی کہ اس دور میں یہود کے 3 فرقے ہو گئے تھے۔ ایک فقہا کی تھی اور ان کو فریسی کہتے تھے، اور دوسری جماعت اصحاب ظاہر کی تھی جو الہامی الفاظ کے ظاہر پر جمود کرتے تھے، ان کو صدوقی کہتے تھے، اور تیسری جماعت مرتاض راہبوں کی تھی۔ ان میں سے فریسی اور صدوقی کا اختلاف اس درجہ ترقی کر گیا تھا کہ ان میں سخت خون ریزیاں ہونے لگیں۔ شاہ یہودیہ جس گروہ کا طرفدار ہو جاتا تھا وہ دوسرے گروہ کو بے دریغ قتل کرتا تھا۔ آخر یہ جنگ اس قدر بڑھی کہ شاہ یہود کو باغیوں کے خلاف رومیوں سے مدد لینی پڑتی تھی اور بت پرستوں کے ہاتھوں یہودیوں کو قتل کرایا جاتا تھا۔ چنانچہ اس کشمکش میں رفع عیسیٰ علیہ السلام سے تقریباً 70 سال بعد یہود کے مدعیان حق یوحنان اور شمعون کے درمیان سخت معرکہ جنگ و جدل برپا ہوا۔ یہ وہ زمانہ تھا جب کہ تخت روم پر اس کا ایک بہادر جرنیل استمبانوس قیصری کر رہا تھا اور عرض یہودیہ میں یوحنان کو کامیابی ہو گئی تھی جو نہایت سفاک اور بدکار تھا، اور اس کے ظالم ساتھیوں کے ہاتھوں ارض قدس کی تمام گلی کوچوں میں خون کی ندیاں بہہ رہی تھیں۔ اس حالت میں یہود نے استمبانوس سے مدد چاہی اور اس نے اپنے بیٹے تیتوس ٹیٹس کو ارض مقدس کی فتح پر مامور کیا۔ وہ آگے بڑھا اور عرض یہودیہ کے قریب جا کر اپنے ایک قاصد نیکانوس کو صلح کے لیے بھیجا۔ یہود کا پارا ظلم و ستم بہت چڑھا ہوا تھا، انہوں نے اس کو بھی قتل کر دیا۔ اب تیتوس غضبناک ہو گیا اور اس نے کہا کہ بلا لحاظ کسی وقفہ کہ تمام یہود کا استحصال کر کے جاؤں گا تاکہ ہمیشہ کے لیے سرزمین سے یہ جھگڑا پاک ہو جائے۔ چنانچہ قول مورخین اس نے بیت المقدس پر اس قدر سخت حملہ کیا کہ شہر پناہ منہدم ہو گئی، ہیکل کی دیواریں شکستہ ہو گئی، محاصرہ کی طوالت سے ہزاروں یہود بھوکے مر گئے اور ہزاروں فرار ہو کر بے وطن ہو گئے، اور جو بچے تھے وہ تلوار کے گھاٹ اتار دیے گئے۔ رومیوں نے ہیکل کی بے حرمتی کی اور جہاں خدا واحد کی عبادت ہوتی تھی وہاں بت لے جا کر رکھ دیے۔ ابن خلدون جلد 2۔ غرض یہ وہ شکست تھی کہ پھر یہود کبھی نہ ابھرے اور اپنی کمینہ اور ظالمانہ حرکات، اعلانیہ فسق و فجور اور نبیوں کے قتل کی پاداش میں ہمیشہ کے لیے ذلیل و خوار ہو کر رہ گئے۔ تیسرا زرین موقع اور یہود کی روگردانی۔ کچھ عرصہ بعد رومیوں نے بت پرستی ترک کر کے عیسائیت اختیار کر لی اور اس طرح ان کے عروج و ترقی نے یہودی قومیت اور مذہب دونوں کو مغلوب و مقہور بنا دیا۔ آپ ابھی مطالعہ کر چکے ہیں کہ جب تیتوس رومی نے بیت المقدس کو برباد کر دیا تو یہودیوں کی ایک کافی تعداد وہاں سے بھاگ کر اطراف و جوانب میں جا بسی تھی۔ انہی میں سے بعض وہ قبائل بھی ہیں جو یثرب، حجاز اور اس کے قرب و جوار میں ساکن ہو گئے تھے۔ یہ اور ان سے قبل و بعد جو قبائل یہود یہاں آ کر سکونت پذیر ہوئے، ان کے اس انتخاب سکونت کے متعلق مورخین کی رائے یہ ہے کہ یہود کو تورات اور قدیم صحیفوں سے یہ معلوم ہو چکا تھا کہ یہ سرزمین نبی آخر الزماں کا دارالہجرت بنے گی، اور یہود نبی آخر الزماں کے اس درجہ منتظر تھے کہ ان کے ہاں ان کی آمد کی اس قدر شہرت تھی کہ جب حضرت یحییٰ نے تبلیغ و دعوت کے ذریعے پیغام الہی سنانا شروع کیا تو یہود نے جمع ہو کر ان سے صاف کہا کہ ہم 3 نبیوں کا انتظار کر رہے ہیں، ایک مسیح کا، دوسرے الیاس کا، تیسرے اس مشہور معروف نبی آخر الزماں کا جس کی آمد کی شہرت ہمارے درمیان اس قدر ہے کہ ہم اس کے نام لینے کی بھی ضرورت نہیں سمجھتے، اور صرف اس کی جانب اشارہ کر دینے سے ہر ایک یہودی اس کو پہچان لیتا ہے۔ چنانچہ انجیل یوحنا میں یہ واقعہ اس طرح مذکور ہے۔ یوحنا یحییٰ کی گواہی یہ ہے کہ جب یہودیوں نے یروشلم سے کاہن اور لیوی یہ پوچھنے کو بھیجے کہ تو کون ہے، یہ یہود کے مذہبی مناسب ہیں، تو اس نے اقرار کیا، انکار نہ کیا بلکہ اقرار کیا، میں تو مسیح نہیں ہوں۔ انہوں نے اس سے پوچھا پھر تو کون ہے، کیا تو ایلیاہ الیاس ہے؟ اس نے کہا میں نہیں ہوں۔ کیا تو وہ نبی ہے؟ اس نے جواب دیا کہ نہیں۔ بس انہوں نے اس سے کہا پھر تو کون ہے تاکہ ہم اپنے بھیجنے والوں کو جواب دیں۔ باب 1 آیات 19 تا 21۔ تورات، انجیل، صحائف انبیاء اور تاریخ یہود میں بھی اور بھی بہت سے شواہد موجود ہیں کہ جن سے یہ تحقیق ہوتا ہے کہ یہود کو ایسے پیغمبر کا انتظار تھا جو نبی آخر الزماں ہوگا اور حجاز میں مبعوث ہوگا۔ اسی وجہ سے جب بھی وہ اپنے مرکز سے منتشر ہوئے ہیں تو ان کی ایک معقول تعداد اسی کے انتظار میں یثرب میں جا بسی۔ یہ بحث اپنے موقع پر تفصیل سے آئے گی۔ ابدی ذلت و خسران کہ پس کس درجہ بدبخت و بدقسمت ہے وہ جماعت جس نے حضرت عیسیٰ کی ولادت سے تقریباً 570 سال تو اس انتظار میں گزارے کہ یثرب کی سرزمین میں جب خدا تعالیٰ کا وہ پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے آئے گا تو ہم اس کی پیروی کر کے اپنی قومی اور مذہبی عظمت و وقار کو پھر ایک بار حاصل کریں گے، حتیٰ کہ یثرب کے قبائل اوس خزرج کے مقابلہ میں بھی اسی کی نصرت و مدد کے منتظر رہتے تھے۔ مگر جب وہ نبی برحق آیا اور اس نے موسیٰ و عیسیٰ اور تورات و انجیل کی تصدیق کرتے ہوئے ان کو پیغام حق سنایا تو سب سے پہلے انہیں
یہود نے ہی ان کے خلاف بغض و عناد کا مظاہرہ کیا اور اس کی آواز پر کان نہ دھرتے ہوئے اس کی مخالفت کو اپنی زندگی کا نصب العین بنا لیا اور نتیجہ میں ابدی ذلت و حزمان نصیبی کو مول لیا۔ اللہ تعالیٰ نے تو شروع ہی میں ان کو متنبع کر دیا تھا کہ 2 مرتبہ کی سرکشی اور اس کے انجام کے بعد ہم تم کو ایک موقع اور عنایت کریں گے، بس اگر تم اس وقت سنبھل گئے اور تم نے خدا کی فرمانبرداری کا ثبوت دیا اور خدا کے پیغمبر کی صداقت کا اقرار کر کے دین حق کو قبول کر لیا تو ہم بھی تمہاری عظمت رفتہ کو واپس لے آئیں گے اور دین و دنیا کی سعادت سے بہرہ اندوز کریں گے۔ لیکن اگر تم نے اس موقع کو بھی گنوا دیا اور پیغمبر آخر الزماں کے ساتھ بھی قدیم شرارتوں کا مظاہرہ کیا تو ہم بھی پاداش عمل کا قانون نافذ کریں گے۔ غرض جب یہود نے اس مرتبہ بھی اپنی قومی سرشست کو ہاتھ سے نہ جانے دیا تو خدائے تعالیٰ نے بھی ان کے حق میں آخری فیصلہ سنا دیا، اور یہی ہوا بھی کہ قوم یہود کو نہ پھر کبھی عزت نصیب ہوئی اور نہ حکومت، اور آج بھی وہ امریکہ یورپ میں بڑے بڑے سرمایہ دار ہونے کے باوجود قومی عزت و حکومت سے محروم ہے، قیامت تک محروم رہیں گے۔ دنیا کی جو حکومت و طاقت بھی اپنے ناپاک مقاصد کی خاطر ستورہ بالا فیصلہ کو چیلنج کر کے ان کو برسر حکومت و اقتدار لانا چاہے گی، وہ کبھی اپنے اس مذموم مقصد میں کامیاب نہیں ہو سکتی، اور بہت ممکن ہے کہ وہ خود بھی قہر الہی کا شکار ہو کر یہود ہی کی طرح ذلت و خسران میں مبتلا ہو جائے اور دوسروں کے لیے عبرت بصیرت کا سامان بنے۔ وَمَا ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ بِعَزِيزٍ۔ بہرحال اہل ذوق ان حقائق کے بعد بآسانی یہ فیصلہ کر سکتے ہیں کہ قرآن عزیز کی زیر بحث آیات کا مصداق جو کہ بیت المقدس کی تباہی اور یہود کی بربادی سے تعلق رکھتا ہے، تاریخی اعتبار سے بخت نصر اور تیتس رومی سے ہی متعلق ہے، اور باقی اقوال بلحاظ تاریخ آیات کا صحیح مصداق نہیں بنتے۔ فَاعْتَبِرُوا يَا أُولِي الْأَبْصَارِ بصائر ایک اگرچہ دنیا دارالعمل ہے، دارالجزا نہیں ہے، تاہم خدا تعالیٰ کبھی کبھی دنیا میں بھی مجرموں کو ان کی پاداش عمل میں اس طرح کس دیا کرتے ہیں کہ خود ان کو اور ان کے معاصرین کو یہ اقرار کرنا پڑتا ہے کہ یہ ان کے جرائم کی سزا ہے، اور ان کی تاریخی زندگی بعد میں آنے والوں کے لیے سامان عبرت و بصیرت بن جاتی ہے۔ خصوصاً غرور اور ظلم، یہ 2 ایسے سخت جرائم اور الخبائث ہیں کہ مغرور اور ظالم کو آخرت کے عذاب کے علاوہ دنیا میں بھی ضرور اپنی بدعملیوں کا کچھ نہ کچھ خمیازہ بھگتنا پڑتا ہے۔ فرق صرف اس قدر ہوتا ہے کہ انفرادی کبر و ظلم کی پاداش شخص و فرد کی زندگی سے متعلق ہوتی ہے، اور قومی و اجتماعی کبر و ظلم کی پاداش قومی اور اجتماعی زندگی سے وابستہ ہوتی ہے۔ اس لیے اول الذکر کی مدت میں زیادہ عرصہ نہیں ہوتا، مگر ثانی الذکر کی مدت کبھی ایسی طویل نظر آتی ہے کہ مظلوم قوم اور جماعت مایوسی کی حد تک پہنچ جاتی ہے، اور اس کی نظر سے یہ نکتہ اوجھل ہو جاتا ہے کہ قوموں کے عروج و زوال اور عزت و ذلت اور کامرانی و ناکامی کی عمر افراد و اشخاص کی عمر کی طرح نہیں ہوتی بلکہ طویل ہوتی ہے۔ تاہم بعض حالات میں عبرت و بصیرت کے پہلو کو نمایاں کرنے کے لیے اس مدت کو کبھی بھی مختصر کر دیا جاتا ہے، چنانچہ یہود کی زیر بحث تاریخ کے واقعات و حالات اس کی زندہ جاوید شہادت ہیں اور قابل 100,000 عبرت و بصیرت۔ نمبر 2، منکرین حق اور باطل پرست قوموں کو اگر عبرت و بصیرت کے پیش نظر دنیا میں کسی قسم کی سزا دی جاتی یا ان کو عذاب الہی میں پکڑا جاتا ہے تو اس کے یہ معنی نہیں ہے کہ ان پر سے آخرت کا عذاب جہنم ٹل جاتا اور معاف ہو جاتا ہے، بلکہ وہ اسی طرح قائم رہتا ہے جو اپنے وقت پر ہو کر رہے گا۔ وَجَعَلْنَا جَهَنَّمَ لِلْكَافِرِينَ حَصِيرًا۔ 3، اللہ تعالیٰ جب کسی قوم کو اس کی بدکرداریوں اور اس کے مظالم و مفاسد کی وجہ سے عذاب میں مبتلا کرتا اور اپنے پاداش عمل کے قانون ان پر نازل کرنا چاہتا ہے تو سنت اللہ یہ جاری ہے کہ وہ بدعمالیوں کے بعد فوراً ہی ایسا نہیں کرتا بلکہ ایک عرصہ تک اس کو مہلت دیتا اور ہادیوں اور پیغمبروں کی معرفت ان کو ترغیب و ترہیب کی راہ سے ہدایت پر لانے کے تمام مواقع بہم پہنچاتا ہے تاکہ خدا کی حجت ہر طرح تمام ہو جائے۔ بس اگر اس کے بعد بھی ان کی سرکشی اور بغاوت اور ظلم و عدوان کا تسلسل اسی طرح قائم رہتا ہے تو اس کی بطشہ شدید اچانک مجرم قوم کو اس طرح دبوچ لیتی ہے کہ پھر کیفر کردار پر پہنچے بغیر رستگاری ناممکن ہو جاتی ہے، اور ان کے سامنے اللہ تعالیٰ کا یہ فرمان مشاہدہ کی صورت میں نمودار ہو جاتا ہے۔ فَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنقَلَبٍ يَنقَلِبُونَ۔ عن قریب ظالم جان لیں گے کہ کس طریقہ انقلاب کے ذریعے وہ الٹ دیے جائیں گے۔ ذوالقرنین 561 قاف میم سین۔ تمہید، زیر بحث مسائل اور علماء اسلام۔ ذوالقرنین سے متعلق سوال کی نوعیت۔ ذوالقرنین اور سکندر مقدونی، ذوالقرنین اور ذو ایمن، علماء سلف کی رائے، یہود و قریش اور انتخاب سوالات، ذوالقرنین اور انبیاء، بنی اسرائیل کی پیش گوئیاں، خورس اور تاریخی شواہد، مغربی مہم، مشرقی مہم، تیسری شمالی مہم، فتح بابل، خورس کا مذہب، ایران قدیم کا مذہب، ایران اور مذہب زرتشت،
ذوالقرنین اور قرآن عزیز، یأجوج و ماجوج، صد یأجوج و ماجوج کا خروج، کیا ذوالقرنین نبی تھے؟ بصائر۔ تمہید: یہ واقعہ اپنی دلچسپ تاریخی روایت کے لحاظ سے 3 اہم حصوں پر منقسم ہے۔ ذوالقرنین کی شخصیت، صد ذوالقرنین، یاجوج و ماجوج اس لیے مناسب معلوم ہوتا ہے کہ ان ہر سہ مسائل کو جدا جدا بیان کرکے اس واقعہ کی اصل حقیقت کو واضح کیا جائے۔ زیر بحث مسائل اور علماء اسلام۔ سلف میں اگرچہ مسائل زیر بحث کے متعلق ایسے اقوال بکثرت ملتے ہیں جو ان مسائل کی تفسیر و تفصیل کی غرض سے بیان کیے گئے ہیں، لیکن علماء متاخرین نے اس سلسلہ میں 2 جدا جدا رائیں اختیار کر لی ہیں۔ ایک جماعت سلف کے بعض اقوال کو نقل کرنے کے بعد یہ کہہ دینے پر اکتفا کرتی ہے کہ زیر بحث مسائل سے متعلق منقول اقوال چونکہ قرآن کی بیان کردہ شخصیت ذوالقرنین کے ساتھ پوری طرح مطابقت نہیں کرتے، اس لیے ہمارے لیے یہ کافی ہے کہ ایک جانب یہ یقین و اعتقاد رکھیں کہ قرآن عزیز نے جس حد تک ذوالقرنین کی شخصیت، صد اور یاجوج و ماجوج پر روشنی ڈال دی ہے وہ بلا شبہ حق ہے، اور باقی تفصیلات یعنی اس کی شخصیت کا تاریخی مصداق، صد کا جائے وقوع اور قوم یاجوج و ماجوج کا تعین سو ان کے علم کو سپرد خدا کر دینا چاہیے، کیونکہ تفویض کا طریقہ ہے۔ لیکن جب ایک تحقیق طلب طبیعت اس پر قانع نظر نہیں آتی اور وہ اضطراب و تردد میں پڑ جاتی ہے تو یہ جماعت اس کو مطمئن کرنے کے لیے اس طرح سمجھانے کی کوشش کرتی ہے کہ جبکہ دنیاوی اسباب، علم اور وسائل معلومات کے اس حیرت زاد دور میں بھی محققین علم الآثار کو یہ اعتراف ہے کہ ابھی وہ اس دنیا کے مستعار تاریخی خزانوں اور نظروں سے اوجھل تاریخی حقائق کے معلوم کرنے میں سمندر میں سے قطرہ کی مقدار حاصل کر پائے ہیں، اور جبکہ ہم چند صدی قبل تک دنیا کے چوتھے براعظم امریکہ کی دریافت سے بھی قاصر رہے تھے، تو کون سے تعجب کی بات ہے کہ اگر اب بھی تک دنیا اور موجودہ علوم تحقیق صد ذوالقرنین کی شخصیت کا تعین نہ کر سکیں، اور ہو سکتا ہے کہ پہلے 2 امور دقت موعود تک یعنی قریب با قیامت منکشف ہو کر ہمارے سامنے آ جائیں، اور ان دونوں کے اکتشاف سے ذوالقرنین کی شخصیت کا بھی بآسانی تاریخی تعین ہو جائے، پھر کون سی وجہ ہے کہ اگر ہم ان امور کی تاریخی تفصیلات کو آج نہ بیان کر سکیں تو اس بنا پر ان امور کو محض افسانوی داستان سمجھ لیا جائے، خصوصاً جب کہ قرآن عزیز وحی الہی کے علم و یقین کے ذریعے ان کے وجود کی اطلاع دیتا ہے، اور جبکہ اہل علم کا یہ مسلمہ نظریہ ہے کہ ہمارا کسی شے کو نہ جاننا اس کی دلیل نہیں ہو سکتا کہ وہ شے حقیقتاً بھی وجود نہیں رکھتی۔ بس ایک مسلمان کے لیے تو اسی قدر کافی ہے کہ نفس مسئلہ پر یقین کرتے ہوئے تفصیلات کو سپرد بخدا کر دے، اور منکرین وحی الہی کے لیے زیادہ سے زیادہ توقف کی گنجائش ہو سکتی ہے، نہ کہ انکار پر اصرار کی۔ اس کے برعکس علماء اسلام میں سے دوسری جماعت ان مسائل کی تحقیق کے درپے ہے، اور وہ قرآن عزیز کی عطا کردہ روشنی میں ان کے حقائق کی تفصیلات کو واضح کرنا نہایت ضروری جانتی اور قرآن حکیم کی اہم تفسیری خدمت یقین کرتی ہے۔ اس کا خیال ہے کہ مسائل زیر بحث میں تفویض کے طریقہ کو اختیار کرکے ہم اپنی ذمہ داری سے کسی طرح سبق دوش نہیں ہو سکتے، اور یہ اس لیے کہ قرآن نے ذوالقرنین کے معاملہ کو یہود کے سوال کرنے پر بیان کیا ہے، اور اسی بنا پر وہ اسلوب بیان اختیار کیا ہے جس سے سوال کرنے والی جماعت اس اقرار پر مجبور ہو جائے کہ نبی امی نے وحی الہی کے ذریعہ ان ہر سہ مسائل کے متعلق جو تفصیلات بیان کی ہیں بلا شبہ وہ صحیح ہیں، اور سورہ بنی اسرائیل میں روح کے سوال پر قرآن کا جواب اس کے برعکس اسلوب پر مذکور ہے، اور دریافت کرنے والوں کو صرف اس قدر بتا کر کہ روح خدا کے حکم و امر میں سے ایک ایسی شے ہے جو اس کے حکم سے جسم میں داخل ہو جاتی ہے، مزید تفصیلات کو ان کے عقول کے لحاظ سے غیر ضروری قرار دیا ہے۔ لہٰذا اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ قرآن عزیز ذوالقرنین سے متعلق تفصیلات کے درپے ہے، اور یہود کو یا مشرکین اور یہود دونوں کو ان کی معلومات کے مطابق مطمئن کرنا چاہتا، بلکہ اس سلسلہ میں ان کے ہاں بعض تفصیلات نے جو افسانوی شکل اختیار کر لی تھیں اس کے خلاف حقائق واقعہ کو کھول دینا چاہتا ہے۔ نیز اس لیے بھی یہ مسائل محتاج تحقیق ہیں کہ قرآن حکیم کے اسلوب بیان سے یہ واضح ہوتا ہے کہ یہود اس تاریخی حقیقت سے بخوبی آگاہ تھے، اور ان کی قومی اور مذہبی زندگی کا اس کے ساتھ گہرا تعلق تھا، تبھی انہوں نے اس مسئلہ کو مشرکین کی اعانت کے لیے اس لیے انتخاب کیا کہ اس سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صداقت کا بآسانی امتحان ہو جائے۔ بس جو معاملہ آج سے 1300-1400 سال پہلے تک لوگوں کی معلومات میں تھا اور جس کی تفصیلات وہ قومیں بخوبی جانتی تھیں، اس کے متعلق یہ کہہ کر سبق دوش اور قرآن کے بیان کردہ اس اہم واقعہ کی تفسیر سے عہدہ برا نہیں ہوا جا سکتا کہ جب کہ ہم خدا کی زمین کے بہت سے حصوں سے ابھی تک ناواقف ہیں، تو ممکن ہے کہ اس واقعہ سے متعلق شخصیتیں اور مقامات بھی اسی طرح غیر معلوم ہوں اور ہم ابھی تک ان کا پتہ لگانے سے قاصر رہے ہوں۔ شیخ بدر الدین عینی ابن حشام اور سہیلی مسائل کی تحقیق و تدقیق کے درپے نظر آتے اور اس بارے میں اپنے رجحان کے مطابق فیصلہ دینا چاہتے ہیں۔
مسائل زیر بحث سے متعلق ہمارا خیال انہی علماء تحقیق کی پیروی پر آمادہ ہے، بلکہ ہم ان مسائل کے متعلق اس لیے اور بھی زیادہ تحقیق و تدقیق کے خواہش مند ہیں کہ جن مستشرقین یورپ نے قرآن عزیز کے الہامی کتاب ہونے کے خلاف زہر چکانی کی ہے اور اپنے منظومہ دلائل سے جہاں اس کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کلام ثابت کیا ہے، وہیں یہ بھی ہرزہ سرائی کی ہے کہ قرآن کے بعض بیان کردہ واقعات حقائق نہیں ہیں بلکہ اہل عرب کے مشہور افسانوں کو حقیقت کے نام سے بیان کر دیا گیا ہے۔ اسلامی مسائل میں مستشرقین یورپ کو یہ کمال حاصل ہے کہ وہ اکثر تاریخی حقائق کو نظر انداز کر کے اپنے اندازے اور قیاس سے چند ایسے مقدمات وضع کر لیتے ہیں جن سے ان کو اپنے مصومات اور خیالات میں مدد ملے اور اسلام بلکہ قرآن عزیز کے بیان کردہ حقائق کی تردید کی جا سکے۔ چنانچہ اصحاب رقیم پیڑا کے وجود ہی سے انکار کرتے ہیں اور جسارت بیجا کے ساتھ یہ کہہ دیا کہ محمد نے عرب کے سنے سنائے جھوٹے قصے کو وحی الہی کہہ کر بیان کر دیا، مگر جب قدرت کے ہاتھوں نے قرآن کے اعلان حق کے 1300 سال کے بعد پیڑا کو ٹھیک اسی مقام پر ظاہر کر دیا اور اس کے عظیم الشان کھنڈر اپنے وجود کا اعلان کرنے لگے تو ان کو حقیقت کے سامنے سر جھکانا پڑا اور ندامت و شرمساری کے ساتھ قرآن عزیز کے اعلان حق کو تسلیم کیے بغیر ان کے لیے کوئی چارہ کار نہ رہا۔